اندھیری رات تھی، بادل گرج رہے تھے، بارش کے قطرے زمین پر کچھ اس شدت سے گر رہے تھے جیسے آسمان کو بھی کوئی دکھ ہو۔ ایک بوڑھی عورت، آنکھوں میں آنسو، لبوں پر درد اور دل میں ٹوٹے ہوئے خواب لیے سجدے میں تھی۔ وہ چیخ چیخ کر رب کو پکار رہی تھی، یا اللہ، میرے بیٹے کو ہدایت دے، اس کی انا کو توڑ دے، یا اللہ، اسے جھنجھوڑ دے تاکہ وہ پلٹ آئے۔ لیکن یہ فریاد صرف آج کی نہیں تھی، یہ فریاد سالوں سے اس ماں کی زبان پر تھی۔ کہانی کا اصل آغاز وہاں سے ہوتا ہے جب نعمان جوان ہوا تھا۔ نعمان ایک خود پسند، مغرور اور ضدی نوجوان تھا۔ پڑھا لکھا، خوبصورت، لیکن بے نمازی، غافل اور اپنی ماں کے ہر مشورے کو بوجھ سمجھتا تھا۔ ماں ہر روز صبح اسے آواز دیتی، بیٹا نماز کا وقت ہے، اٹھ جا، آذان ہو گئی ہے۔ نعمان کروٹ بدلتا اور کہتا، امی، آپ کو ہر وقت بس یہی فکر ہوتی ہے، مجھے سونے دیں۔ ماں کبھی نرمی سے سمجھاتی، کبھی آنکھوں میں آنسو لے آتی اور کبھی قرآن کا سہارا لیتی، لیکن نعمان کی انا وہ کبھی جھکنے نہ دیتی۔ ماں نے ایک دن نعمان سے کہا، بیٹا، اللہ کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے، زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، نماز اور قرآن ہی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ نعمان ہنس کر کہتا، امی، آپ پرانی باتیں نہ کریں، زندگی کو انجوائے کرنا سیکھیں۔ اس جملے نے ماں کا دل کاٹ کر رکھ دیا، لیکن ماں نے صبر کیا۔ اسی رات وہ ماں پھر سجدے میں گری، یا اللہ، میرا بیٹا تیری بات نہیں مانتا، میری بات نہیں مانتا، اب میں تیری عدالت میں فریاد کرتی ہوں، تو ہی فیصلہ کر۔ یا اللہ، اگر اسے سمجھ آ جائے تو بہتر، ورنہ ایسا دکھ دے کہ اس کی انا ٹوٹ جائے۔ چند دن بعد نعمان دوستوں کے ساتھ تیز رفتاری سے موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ بارش ہو رہی تھی، گلی پھسلن بھری تھی۔ ایک موڑ پر نعمان کا توازن بگڑا اور اگلے لمحے وہ زمین پر تھا۔ اس کی ٹانگ مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ چیخوں کی آواز، خون اور ساکت لمحے، وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ نعمان کو ہسپتال لے جایا گیا۔ جب ہوش آیا تو ماں اس کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ نعمان نے کہا، امی، آپ دعا کریں، میرا درد برداشت نہیں ہو رہا۔ ماں نے اپنی نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا، بیٹا، یہ صرف درد نہیں، یہ وہ انا ہے جو اللہ نے توڑی ہے۔ تم ماں کی بات نہ مانے، رب کی بات نہ مانے، اب وہی رب تمہیں سمجھا رہا ہے۔ نعمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امی، میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھے معاف کر دیں۔ ماں نے بیٹے کا سر چوما اور کہا، بیٹا، میں نے کبھی بد دعا نہیں دی، بس رب کے حوالے کر دیا، وہی سب سے بڑا حساب لینے والا ہے۔ مہینوں کے علاج کے بعد جب نعمان اپنے پیروں پر کھڑا ہوا، وہی پہلا کام جو اس نے کیا وہ مسجد کی دہلیز پر سجدہ کرنا تھا۔ وہ اب ہر نماز پڑھتا، قرآن کو تھامے روتا اور ماں کی خدمت میں لگا رہتا۔ نعمان اب سب کو یہی کہتا، جس کی ماں ناراض ہو وہ رب سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ ماں کی بات کو ہنسی میں اڑانے والا اکثر زمانے کے تھپیڑوں سے نہیں بچ پاتا، اور جس نے ماں کے دل کو دکھایا، اس کے لیے دنیا میں ہی حساب شروع ہو جاتا ہے۔